شاعری کی دعوت دیں. ہم اپنے بارے سے تشریف لانے والے مہمان مولانا مہدی حسن صاحب، محترم وحید رحبر صاحب اور برادر عبداللہ صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے استاد مولانا شعیب احسن صاحب ندوی کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ان کی آمد نے ہم طالب علموں کا حوصلہ بڑھایا ہے. سامعین کرام، اب ہم اصل مشاعرے کی طرف بلا تاخیر قدم بڑھاتے ہیں. آج کی شب ہمارے درمیان دو طرح کے شعراء ہیں. ایک وہ ہیں جو شعر و شاعری میں باقاعدہ اپنا نام رکھتے ہیں اور اسی میدان کے آدمی ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ابھی مبتدی ہیں. یہ وہ شعراء ہیں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تعلق کے طلباء ہیں. یہ شعراء یقیناً مبتدی ہیں، مگر آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. لہٰذا اب میں اپنے مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اور اپنی فہرست کے سب سے پہلے مصاحب محمد عادل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. محمد عادل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے آج ہی 4 مصرے لکھے ہیں، پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا. روز اول سے وطن تیرے وفادار ہیں ہم، روز اول سے وطن تیرے وفادار ہیں ہم، پھر بھی کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ غدار ہیں ہم. ظلم پر ظلم ہے، ظلم پر ظلم ہے اور ہم پہ ستم جاری ہے، ظلم پر ظلم ہے اور ہم پہ ستم جاری ہے. اے وطن تو ہی بتا اس کے ہی حقدار ہیں ہم. اب ایک دوسری غزل پیش خدمت ہے. غموں کے یہ بادل جو چھائے ہوئے ہیں، غموں کے یہ بادل جو چھائے ہوئے ہیں، یہ سب ان کے تحفے میں آئے ہوئے ہیں. نہیں سنگ ان کا تو کیا ہوگا آخر، نہیں سنگ ان کا تو کیا ہوگا آخر، دلوں سے تو ان کو لگائے ہوئے ہیں. یہی ایک دولت ہمیں کافی یارو، یہی ایک دولت ہمیں کافی یارو، جو ہم پر انہوں نے بہائے ہوئے ہیں. یقین مان تم تو، یقین مان تم تو یہی جان اپنی، یقین مان تم تو یہی جان اپنی، صدا ہم بھی ان پہ لٹائے ہوئے ہیں. یہ شعر و سخن تو انہی کی بدولت، یہ شعر و سخن تو انہی کی بدولت، مسافر نہ تم کو سنائے ہوئے ہیں، مسافر نہ تم کو سنائے ہوئے ہیں. دوسری غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہے. تم ہم سے خفا ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے، تم ہم سے خفا ہو تو بتا کیوں نہیں دیتے، کیوں اشک چھپاتے ہو بہا کیوں نہیں دیتے. غیروں سے کہا کرتے ہو جو بات جفا کی، غیروں سے کہا کرتے ہو جو بات جفا کی، وہ بات فقط ہم کو بتا کیوں نہیں دیتے. کہہ دو کہ محبت نہیں ایک صاف زباں میں، کہہ دو کہ محبت نہیں ایک صاف زباں میں، ہے بات کہی سچ تو بتا کیوں نہیں دیتے. تم میرے تعلق کو سمجھتے ہو مفادات، تم میرے تعلق کو سمجھتے ہو مفادات، ہے ایسا تعلق تو مٹا کیوں نہیں دیتے. بے لوث محبت ہے بے داغ محبت، بے لوث محبت ہے بے داغ محبت، جو بات بھی سچ ہے تو بتا کیوں نہیں دیتے. اور آخری شعر ہے مقطع، کیوں تیری محبت میں فنا ہوگا مسافر، کیوں تیری محبت میں فنا ہوگا مسافر، تم جان لوٹا کر یہ بتا کیوں نہیں دیتے. وقت السلام. اور ان کے بعد احمد فاخر اسٹیج پر تشریف لائے. احمد فاخر. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان کرام عزیز ساتھی، یہ غزل کو ملاحظہ فرمائیں. مطلب ہے جو داغ مجھے دل پہ ستم گر سے لگا ہے، جو داغ مجھے دل پہ ستم گر سے لگا ہے، وہ داغ محبت میں وفاؤں کا صلا ہے. اس بار ہمیں مات محبت میں ہوئی ہے، اس بار ہمیں مات محبت میں ہوئی ہے، اس بار ہمیں زخم بہت گہرا لگا ہے. ایک ہم ہیں جو تیرے لیے لڑتے ہیں جہاں سے، ایک ہم ہیں جو تیرے لیے لڑتے ہیں جہاں سے، ایک تو ہے کہ ہم کو ہی مٹانے کو تلا ہے. کتنا ہے تو خوش میری تباہی کے ستمگر، کتنا ہے تو خوش میری تباہی کے ستمگر، کر کے تباہ مجھ کو بتا کیا تجھ کو ملا ہے. یہ مقطع خاص طور پہ سماعت فرمائیں. ہوگی نو سے تجھ سے محبت کا بھی فاخر، ہوگی نو سے تجھ سے محبت کا بھی فاخر، تو ہی بتا پتھر پہ کہیں پھول کھلا ہے. یہ ایک غزل سے چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں. کئی داغ سینے میں دل میں رفو ہے، کئی داغ سینے میں دل میں رفو ہے، سبب میرے اس حال کا صرف تو ہے. بہت کی ہے کوشش میرے چارگر نے، مگر حالت دل میری ہو بہو ہے. ستارے بھی شاکی ہیں تیری چمک سے، میرے ہم نوا تو بہت خوب ہے. ایک غزل اور ملاحظہ فرمائیں. مہاد عشق میں کچھ تم نے ہارا تو نہیں ہے، مہاد عشق میں کچھ تم نے ہارا تو نہیں ہے، محبت میں تمہیں کوئی خسارہ تو نہیں ہے. تجھے شاید محبت آج بھی ہو ہم سے آنا، مگر اب تجھ پہ حق کوئی ہمارا تو نہیں ہے. لکیروں میں میرے ہاتھوں کی ہیں تارے بہت پر، مقدر میں میرے کوئی ایک ستارہ تو نہیں ہے. بہت کھائے ہیں اس نے زخم تو سینے میں اپنے، مگر فاخر ابھی تک جنگ ہارا تو نہیں ہے. یہ چند شعر ہو دے گئے. آنکھ میں اشک دل میں علم ہی نہیں، پر جدائی کا دکھ ہم کو کم ہی نہیں. بھر گیا زخم دل کٹ گیا ہجر بھی، باقی دل میں میرے اب صنم ہی نہیں. اشک اپنے بہاتا ہے سب کے لیے، پر میرے حال پر اس کو غم بھی نہیں. ہم نے مانا کہ شاعر بڑے ہو بہت، ہم نے مانا کہ شاعر بڑے ہو بہت، یار کم تو مگر تم سے ہم بھی نہیں. یہ غزل کو مطلب وقت دے کے گھر کی جگہ لیتا ہوں. یہ تو سچ ہے کہ انداز بیاں میری زبانی ہے، مگر یہ شاعری تیرے بھی دل کی ترجمانی ہے. تجھے آسان لگتا ہے مگر اس کے لیے فاخر، جنون کے دشت میں ایک عمر ہم نے خاک چھانی ہے. شکریہ. مساہمین یہ بات پیش نظر رکھیں کہ ہر مساہم کو محض 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. ان کے بعد حفیظ میرٹھی کی غزل کو ترنم میں پڑھنے کے لیے محمد اکمل کو سے کی دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آئیے ایک غزل آپ کو مدد سماعت کا حوالے کرتا ہوں. اس دیوانے دل کو دیکھو کیا شیوا اپنائے ہیں، اس دیوانے دل کو دیکھو کیا شیوا اپنائے ہیں. اس پر ہی وشواس
کرے ہیں جس سے دھوکا کھائے ہیں. یہاں سے شعر دیکھیے گا کہ سارا کلے جہاں کٹ کٹ کر جب اشکوں میں بہہ جائے ہے. سارا کلے جہاں کٹ کٹ کر جب اشکوں میں بہہ جائے ہے تب کوئی فرہاد بنے ہے تب مجنون کہلائے. فرہاد بنے ہیں تب مجنون کہلائے. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آگے شعر دیکھیے گا کہ میں جو تڑپ کر روؤں ہوں تو ظالم یہ فرمائے ہیں کہ میں جو تڑپ کر روؤں ہوں تو ظالم یہ فرمائے ہیں. ارے اتنا گہرا بھاؤ کہاں ہے ناک شور مچائے اس پر ہی وشواس کرے ہیں جس کو کہاں کھائے ہیں. تم نے مجھ کو رنج دیا تو اس میں تمہارا دوش نہیں. تم نے مجھ کو رنج دیا تو اس میں تمہارا دوش نہیں. پھول بھی کانٹا بن جائے ہے وقت برا جب آئے. پھول بھی کانٹا بن جائے ہے وقت برا جب آئے ہے. اس کو ہی زنجیر کہے ہیں شاید یہ دیوانے لوگ. اس کو ہی زنجیر کہے ہیں شاید یہ دیوانے لوگ. زندہ کے دروازے پر یہ زلف سی جو لہرائے. زندہ کے دروازے پر یہ زلف سی جو لہرائے ہیں. ایسے نرالے فریادی کی کیسے ہوگی بات رسی. ایسے نرالے فریادی کی کیسے ہوگی بات رسی. پہلے تو فریاد کرے ہیں پھر آنسو پی جائے. اس دیوانے دل کو دیکھو کیا شیوا اپنائے گے. اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو. میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو. پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہیں آوارہ ہو جائے. پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہیں آوارہ ہو جائے گے. اور پوچھے ہیں یہاں کون میاں ارباب علم و دانش کو. پوچھے ہیں یہاں کون میاں ارباب علم و دانش کو. اگلے شعر پر ایک شخص کی توجہ چاہوں گا. دیکھیے گا کہ پوچھے ہیں یہاں کون میاں ارباب علم و دانش کو. جو چلا کر بولے ہیں وہ محفل پر چھا جائے. جو چلا کر بولے ہیں وہ محفل
پر چھا جائے مختصر کر لیں کہ صرف زبان کی نقالی سے بات نہ بن پائے گی حفیظ، صرف زبان کی نقالی سے بات نہ بن پائے گی حفیظ، دل پر کاری ضرب لگے تو میر کا لہجہ ضرب لگے تو میر کا لہجہ آئے ہیں، اس دیوانے دل کو دیکھو کیا شیوا اپنائے ہیں، اس پر ہی وشواس کرے ہیں جس سے دھوکہ کھائے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ یہ تھے محمد اکمل جو حفیظ میرٹھی کی غزل کو اپنے خوبصورت ترنم میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اسفل منصور کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اسفل منصور۔ ان کی عدم موجودگی میں آپ بہت بڑے لوگ دیر سے پہنچتے ہیں تو آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ بطور تمہید وضاحت کے طور پر سب سے پہلے مرزا غالب کا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب میں رسوا کیا مجھے۔ سامعین، ایک شعر ہے کہ تمہارے ہر خاموش لمحے کا جواب مانگیں گے، جواب مانگیں گے، بطور خاص تمہارے ہر خاموش لمحے کا جواب مانگیں گے، آج ملو یا کل تم سے سارا حساب مانگیں گے۔ حساب مانگیں گے، بہت۔ اگر آپ واقعی میں ایک محب ہیں تو آپ کے لیے یہ شعر خاص ہو سکتا ہے کہ میری اوقات کا تماشا بنا کر بہت خوش ہو، میری اوقات کا تماشا بنا کر بہت خوش ہو، وقت آنے دو اپنی عمر کا شباب مانگیں گے۔ یہ تغافل یہ تنافر کب تک جاری رکھو گے، یہ تغافل یہ تنافر کب تک جاری رکھو گے، ہم ہر شب خدا سے تمہارا خواب مانگیں گے۔ تمہارا خواب مانگیں گے۔ اور یہ آخری شعر اس غزل کا خصوصاً اپنے مہمانان کرام سے معذرت کے ساتھ اور آپ سامعین سے بھی معذرت کے ساتھ کہ مسلسل میسج کروں اور جواب دو کبھی کبھی، مسلسل میسج کروں اور جواب دو کبھی کبھی، یاد رکھو ایک ایک ستم کا پورا حساب مانگیں گے۔ مرزا غالب کا یہ شعر دوبارہ سنیے کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ اب اس کے بعد ایک شعر دوسرا ہے کہ گھٹ گھٹ کے میں جی رہا ہوں، گھٹ گھٹ کے میں جی رہا ہوں، جام حرم آ کر میں پی رہا ہوں، عشق کا فتویٰ نہ دو میرے کردار پر، عشق کا فتویٰ نہ دو میرے کردار پر، خود کو فقط لفظوں سے میں سی رہا ہوں۔ ایک غزل ہے، کسی کا شدت سے انتظار رہتا ہے، کسی کا شدت سے انتظار رہتا ہے، دل کسی کے لیے بے قرار رہتا ہے، گر کرے وہ ہونٹوں پہ ایک لمس، گر کرے وہ ہونٹوں پہ ایک لمس، تو محبت میں حال رخسار رہتا ہے۔ جب سے دیکھا ہے ہمیں ہنس کے، جب سے دیکھا ہے ہمیں ہنس کے، دل میرا نہ جانے کیوں فگار رہتا ہے۔ یہ شعر پھر دوبارہ بطور خاص کی کئی میسج پہ مختصر سا ایک جواب آتا ہے، کئی میسج پہ مختصر سا ایک جواب آتا ہے،
شاید میرے مر جانے کا انتظار کرتا ہے، پوچھتا بھی نہیں حال و احوال میرے وہ، کیا کوئی ایسا بھی یار رکھتا ہے؟ تیری نظر تغافل کی قسم اے دوست، تیری نظر تغافل کی قسم اے دوست، اظفر اب تیرا نہیں اعتبار رکھتا ہے۔ ایک آخری شعر شاید ہے کہ یہ دل میں جو ایک درد سا اٹھا ہے کیا ہے، یہ دل میں جو ایک درد سا اٹھا ہے کیا ہے، تیری آنکھوں میں سحر ہے کوئی صحرا ہے کیا ہے، ابھی تک لوٹ نہیں پائے اپنی حقیقت میں ہم، ابھی تک لوٹ نہیں پائے اپنی حقیقت میں ہم، تیرے رخسار پہ یہ جو کالا کالا ہے کیا ہے۔ اور وہ ایک شخص آسماں کا تارا بن گیا، وہ ایک شخص آسماں کا تارا بن گیا، زمین کا ذرہ تھا ماں پارا بن گیا۔ اس کی دلکش تبسم کا سحر تو دیکھیے، آپ بھی اپنے محبوب کی دلکش تبسم کا سحر دیکھتے ہوئے یہ پڑھیے گا کہ اس کی دلکش تبسم کا سحر تو دیکھیے، ایک نظر پڑی اور دل کا دلارا بن گیا۔ اور ایک آخری شعر، یہ شعر آپ کو اس وقت بہت کام آ سکتا ہے جب آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کر تکلیف ہو جائے۔ تیرے ساتھ جب کوئی اور ہوتا ہے، میرے اندر سے برپا ایک شور ہوتا ہے، جاؤ نہیں کریں گے اب وفا، اور یہ واقعہ ادھر ہر روز ہوتا ہے۔ بات مانتے کیوں نہیں ہو میری، کیا دوست کا ایسا بھی جوڑ ہوتا ہے، اظفر اندر سے مکمل ٹوٹ چکا ہے، جو تم مسکراہٹ دیکھتے ہو وہ عکس فی الفور ہوتا ہے۔ آخری شعر معذرت کے ساتھ ہی، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ سامعین کرام، آپ کے تعلق سے بہت سی خوش فہمیاں ہیں، ان خوش فہمیوں کو برقرار رہنے کی مہلت دیجیے، داد دیجیے، مگر اتنی زور سے نہیں کہ پھر محفل برہم ہو جائے، لہٰذا آداب کی رعایت کے ساتھ داد دیجیے۔ اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس کی شاعری غم کے حوالے سے اردو سرمایہ میں امتیازی شان رکھتی ہے، ایک ایسا شاعر جس کے غم نے پروانی تک کو چیلنج دیا ہے، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، جو ہم سے ہو رہا ہے کام وہ پروانے سے کیا ہوگا۔ اس کی شاعری نے غم کی زلفوں کو اس طرح سنوارا ہے جس طرح معشوق کی برہم زلفوں کو سنوارا جاتا ہے۔ حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے، حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے، تجھے بھی ہم ہے غم زمانہ غزل کے سانچے میں ڈھال دیں گے۔ الغرض ایک ایسا شاعر جس کا جامع ترین تعارف مولانا محسن عثمانی صاحب نے ایک لفظ میں کرا دیا ہے، کلیم عاجز ایک شاخ نہال غم۔ آپ کے سامنے کلیم عاجز۔ دیرانہ سالی کے کلیم عاجز ہیں، ان کی آواز آپ تک پہنچ نہیں پائے گی اگر آپ اتنا شور کریں گے۔ مت برا اس کو کہو گرچہ مت برا اس کو کہو گرچہ وہ نہ ہوتا تو غزل میں کبھی کہتا بھی نہیں، جانتا تھا کہ ستم گر ہے مگر کیا کیجیے، جانتا تھا کہ ستم گر ہے مگر کیا کیجیے، دل لگانے کے لیے اور کوئی تھا نہیں، جیسا بے درد ہے وہ پھر بھی یہ کتنا محبوب، جیسا بے درد ہے وہ
پھر بھی یہ جتنا محبوب ایسا کوئی نہ ہوا اور کوئی ہوگا بھی نہیں. وہی ہوگا جو ہوا ہے ہوا کرتا ہے، وہی ہوگا جو ہوا ہے ہوا کرتا ہے. میں نے اس پیار کا انجام تو سوچا بھی نہیں. ہائے کیا دل ہے کہ لینے کے لیے جاتا ہے، ہائے کیا دل ہے کہ لینے کے لیے جاتا ہے. اس سے پیمان وفا جس پہ بھروسہ بھی نہیں. بارہا گفتگو ہوتی رہی، بارہا گفتگو ہوتی رہی، لیکن میرا نام، بارہا گفتگو ہوتی رہی لیکن میرا نام اس نے پوچھا بھی نہیں، میں نے بتایا بھی. بارہا گفتگو ہوتی رہی لیکن میرا نام اس نے پوچھا بھی نہیں، میں نے بتایا بھی نہیں. تحفہ زخموں کا مجھے بھیج دیا کرتا ہے، تحفہ زخموں کا مجھے بھیج دیا کرتا ہے. مجھ سے ناراض ہے لیکن مجھے بھولا بھی نہیں. دوستی اس سے نبھ جائے بہت مشکل ہے، دوستی اس سے نبھ جائے بہت مشکل ہے. دوستی اس سے نبھ جائے بہت مشکل ہے. میرا تو وعدہ ہے اس کا تو ارادہ بھی نہیں. میرے اشعار کو سن سن کے مزے لیتا رہا، میرے اشعار کو سن سن کے مزے لیتا رہا. میں اسی سے ہوں مخاطب، وہ یہ سمجھا بھی نہیں. میرے وہ دوست مجھے داد سخن کیا دیں گے، میرے وہ دوست مجھے داد سخن کیا دیں گے، جن کے دل کا کوئی حصہ ذرا ٹوٹا بھی نہیں. مجھ کو بننا پڑا شاعر کہ میں ادنا غم دل، مجھ کو بننا پڑا شاعر کہ میں اپنا غم دل ضبط بھی کر نہ سکا، پھوٹ کے رویا بھی نہیں. شاعری جیسی ہو عاجز کی بھلی ہو کے بری، شاعری جیسی ہو عاجز کی بھلی ہو کے بری. آدمی اچھا ہے لیکن بہت اچھا بھی نہیں. ماشاءاللہ، یہ تھے کلیم عاجز جو آئے تھے پیرانہ، یہ تھے کلیم عاجز صاحب جو آئے تھے پیرانہ ساری کے عالم میں، لیکن جاتے جاتے جوان ہو گئے. خدا ان کو سلام. سامعین کرام، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے بزم کی صدارت ایک ایسی شخصیت کر رہی ہے جس کی تقریر ہو کہ تحریر اردو زباں کا مہکتا ہوا باغ ہوا کرتی ہے. دلکش جملے، دلچسپ تعبیرات اور مترادفات مولانا کی گفتگو کا وصف خاص ہوا کرتے ہیں. پھر اس پہ مستضاد ان کا جوش خطابت. میری مراد مولانا خالد غازی پوری صاحب ندوی دامت برکاتہم سے ہے. شاید بہت سے لوگوں پر یہ بات مخفی ہو کہ مولانا نہ صرف شعر و شاعری کا صاف ستھرا ذوق رکھتے ہیں بلکہ مولانا کا مجموعہ بھی نشر ہو چکا ہے. مولانا کی موجودگی نے یقیناً اس بزم کی اہمیت کو دو چند کر دیا ہے. ہم مولانا کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات سے ہم طلبہ کے لیے وقت فرصت نکالا. اب میں دعوت دے رہا ہوں برادرم حسان میر کو، جو آپ کو بتائیں گے کہ شعر کب وجود میں آتا ہے. برادرم حسان میر آپ کے روبرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر کی اجازت سے مجھے جس غزل کا حکم ہوا ہے اس سے پہلے کچھ اشعار کہ کیوں سفر کو محال کرتے ہو، کیوں سفر کو محال کرتے ہو، ہر قدم پر سوال کرتے ہو، اور دور حاضر میں یہ ہنسی لب پر، دور حاضر میں یہ ہنسی لب پر یار تم بھی کمال کرتے ہو. اور کیوں نہ بےچینیاں بڑھے میری، کیوں نہ بےچینیاں بڑھے میری، تم جو اتنا خیال کرتے ہو. اور یہ شعر بطور خاص کہ لے کے رشوت حرام کا مرغا، لے کے رشوت
حرام کا مرغا کس چھری سے حلال کرتے ہو؟ اور بے وفاؤں کے واسطے زیائی، بے وفاؤں کے واسطے زیائی کیوں تم اپنا یہ حال کرتے ہو؟ اور وہ غزل کے جس کے بارے میں مجھے حکم ہوا ہے کہ اشعار کب بنتے ہیں، کہ جگر کا خون جلتا ہے، جگر کا خون جلتا ہے تو پھر اشعار بنتے ہیں، جگر کا خون جلتا ہے تو پھر اشعار بنتے ہیں، کسی پر دل مچلتا ہے تو پھر اشعار بنتے ہیں۔ اور کوئی مجبور و بے کس زندگی بھر کے تھپیڑوں سے، کوئی مجبور و بے کس زندگی بھر کے تھپیڑوں سے ذرا گر کر سنبھلتا ہے تو پھر اشعار بنتے ہیں۔ اور کوئی محبوب، آپ کے لیے بطور خاص، کہ کوئی محبوب اپنے وعدہ عشق و محبت سے، کوئی محبوب اپنے وعدہ عشق و محبت سے ذرا بھی رخ بدلتا ہے تو پھر اشعار بنتے ہیں۔ اور نہاں خانے میں دل کے جو تخیل رقص کرتا ہے، نہاں خانے میں دل کے جو تخیل رقص کرتا ہے، وہ سانچے میں جو ڈھلتا ہے تو پھر اشعار بنتے ہیں۔ اور رواداری مروت جذبہ ایثار و قربانی، رواداری محبت جذبہ ایثار و قربانی جہاں میں خوب پھلتا ہے تو پھر اشعار بنتے ہیں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیے کہ شب فرقت کی بیتابی کا غم سہتے ہوئے زیائی، شب فرقت کی بیتابی کا غم سہتے ہوئے زیائی، ذرا جو من بہلتا ہے تو پھر اشعار بنتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دل کا ہر زخم جمع ہو تو غزل ہوتی ہے، دل کا ہر زخم جمع ہو تو غزل ہوتی ہے، درد نس نس میں رواں ہو تو غزل ہوتی ہے۔ کچھ بھی حاصل نہیں یک طرفہ محبت کا جناب، کچھ بھی حاصل نہیں یک طرفہ محبت کا جناب، ان کی جانب سے بھی ہاں ہو تو غزل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام، اردو شعر و شاعری کے ذریعے جن لوگوں نے خالص اسلامی فکر کی آبیاری اور ذہن سازی کا کام کیا ہے، ان میں سے ایک بہت نمایاں نام عامر عثمانی کا ہے۔ اب میں انہی کی نظم کو ترنم میں پڑھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں یوسف فیصل کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ یہ نظم ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو آزادی کو کانفرنسوں اور مذاکرات کی ٹیبل پر کھوجتے ہیں، اور اس نظم کو آپ لوگ حالیہ واقعات کے تناظر میں سنیں۔ یقیناً یہ غزل بہت کچھ معنی اپنے اندر رکھتی ہے۔ السلام علیکم۔ سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں۔ یا رنج و بلا کا خوف نہ کر، یا نام نہ لے آزادی کا، جب ولولے پرواز نہیں الزام نہ لے آزادی کا۔ آزادی کو تلواروں کی آغوش میں پالا جاتا ہے، آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے، میدان وفا میں جینے کا ارمان نکالا جاتا ہے، غیرت کے سنہرے پرچم کو سر دے کے سنبھالا جاتا ہے، یا فلسفہ لا تحزن کی
طویل نہ کر شمشیر اٹھا، یا پن سر ناکارہ سے یہ تہمت دارو گیر اٹھا۔ دریائے سکون و راحت میں طوفان ہزاروں آئیں گے، ہستی کے مسرت خانوں پر تیغوں کے علم لہرائیں گے، ماں باپ کی آنکھوں کے آگے اولاد کے سر کٹ جائیں گے، ارباب وطن کے سینوں میں دل لرزیں گے، تھرائیں گے، گم ہوں گے کتاب ہستی سے ایمان و وفا کے افسانے، خود شمع بجھانے کی خاطر یلغار کریں گے پروانے۔ گڑ جائے گا سینوں میں پرچم خنجر کی چمکتی دھاروں کا، پی پی کے لہو انسانوں کا متلائے گا جی تلواروں کا، پرسان علم ہوگا نہ کوئی مردوں کے سوا بیماروں کا، چھپ جائیں گے ڈر کر شمس و قمر، رخ زرد پڑے گا تاروں کا، ہر گام پہ توپیں گرجیں گی، ہر بام پہ گولے برسیں گے، ہر شاخ جلا دی جائے گی، ہر نخل پہ اولے برسیں گے۔ بڑھنا ہے اگر اس میدان میں، ہر غم کو بھلا کر آگے بڑھے، ایمان و یقین کو قسمت کی تحریر بنا کر آگے بڑھے، آہنگ نفس سے غلغلے تکبیر اٹھا کر آگے بڑھے، اپنے ہی دھڑکتے سینے پر ایک زخم لگا کر آگے بڑھے، وہ نعرہ لگا تو میدان میں، شیروں کے بھی سینے پھٹ جائیں، ہر جنبش چشمے ابرو سے شیطان کے لشکر کٹ جائیں، یا رنج و بلا کا خوف نہ کر، یا نام لے آزادی کا، جب ولولے پرواز نہیں، الزام نہ لے آزادی کا۔ سامعین کرام، ہمارے درمیان باہر کے مہمانان بھی موجود ہیں، لہٰذا آپ کم سے کم اس چیز کی رعایت کریں۔ اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں اسرافیل چمپارنی کو اسٹیج پر آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ مساہمین وقت کا خیال رکھیں، وقت بہت کم ہے، لہٰذا 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ۔ بلا تمہید کہ سیرت نبوی سے جو بھی شخص واقف ہے، سیرت نبوی سے جو بھی شخص واقف ہے، دہشت گرد کبھی اسلام کو وہ کہہ نہیں سکتا۔ اور یہ شعر کہ نہیں ایران میرا ہے، نہیں جاپان میرا ہے، نہیں ایران میرا ہے، نہیں جاپان میرا ہے،
سنو اے دوستو سن لو یہی اعلان میرا ہے، کوئی پوچھے تو کہہ دینا لڑی تھی جنگ میں نے بھی، تبھی دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میرا ہے۔ اور یہ صرف یہی ہے مقبرہ میرا، یہی ایوان میرا ہے، یہی ہے مقبرہ میرا، یہی ایوان میرا ہے، ملو مجھ سے سلیقے سے بہت احسان میرا ہے، میرے پرکھوں نے بھارت کو لہو دے کر کے سینچا ہے، تبھی میں حق سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میرا ہے۔ اور یہ شعر کہ ہر طرف بازی لگی تھی، ہر طرف بازی لگی تھی مال کی اور جان کی، ہر جگہ پر تھی حکومت ظلم اور عدوان کی، دشمن اسلام تم تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، خون سے ہم نے لکھی تاریخ ہندوستان کی۔ اور یہ شعر کہ بات اتنی سی نہیں کہ بات تھی بس جان کی، بات اتنی سی نہیں کہ بات تھی بس جان کی، بات آ پہنچی تھی اپنے غیرت ایمان کی، اس لیے ہم سرفروشوں نے کفن پھر باندھ لی، سر کٹا کر کی حفاظت ملک ہندوستان کی۔ اور آخر میں یہ دعائیہ شعر کہ دشمنوں کی دشمنی، دشمنوں کی دشمنی اور ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی اور ظالموں کے ظلم سے، اے خدا ہندوستاں کو تو سدا محفوظ رکھ، اے خدا ہندوستاں کو تو سدا محفوظ رکھ۔ سامعین کرام، پیش نظر یہ بات رکھیں کہ یہ پروگرام سوشل میڈیا پر بھی نشر ہو رہا ہے، تو آپ جیسی تصویر بنا کر پیش کریں گے وہی تصویر لوگوں کے ذہنوں میں آئے گی ندوے کے متعلق، لہٰذا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، آپ ندوے کے ترجمان ہیں۔ اس کے بعد میں دعوت اسٹیج دے رہا ہوں برادر ابو البرکات حسن کو کہ وہ آئیں اور حبیب جانب اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی نہیں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مگر کوئی بہانہ چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ہے، اس سے ہم نے مکمل غزل کہنے کی کوشش کی ہے، صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے میں تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں، میں تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں، میں تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں، مگر کوئی بہانا چاہتا ہوں، مگر کوئی بہانا چاہتا ہوں، مجھے تحفے میں تم نے جو دیا تھا، مجھے تحفے میں تم نے جو دیا تھا، مجھے تحفے میں تم نے جو دیا تھا، غزل کو گنگنانا چاہتا ہوں، غزل کو گنگنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی شعر عنایت۔ بلا کا درد ہے سینے میں میرے، بلا کا درد ہے سینے میں میرے، بلا کا درد ہے سینے میں میرے، غم فرقت بھلانا چاہتا ہوں، غم فرقت بھلانا چاہتا ہوں، تجھے دیکھے زمانہ ہو گیا ہے، 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 میں تیرے پاس
بہت خوب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں مگر کوئی بہانا چاہتا ہوں. اور یہ بھی شعر ہے حبیب جاری کیا تلا تم خیز ہے آنکھوں کا دریا تلا تم خیز ہے آنکھوں کا دریا تلا تم خیز ہے آنکھوں کا دریا میں اس میں ڈوب جانا چاہتا ہوں میں اس میں ڈوب جانا چاہتا ہوں. حسن میری طبیعت مزمحل ہے حسن میری طبیعت مزمحل ہے حسن میری طبیعت مزمحل ہے میں رونا اور رلانا چاہتا ہوں میں رونا اور رلانا چاہتا ہوں میں تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں مگر کوئی بہانا چاہتا ہوں. ان کے بعد ایک ایسا مصاحب جس کے لہجے کی برجستگی اور خوش اسلوبی یقیناً آپ کے لطف کا سامان ہوگی. میں دعوت دے رہا ہوں برادر محمد بلال کو. برادر محمد بلال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کہتے ہیں کہ شاعری سننے کے لیے اچھی شاعری سننے کے لیے انسان کو تھوڑا سا بے شرم اور دل پھینک ہونا چاہیے. آپ لوگ توجہ چاہتا ہوں اور اس سے پہلے بھی جو شاعر صاحب ابھی پڑھ کر گئے ہیں انہوں نے بھی چاہا ہی ہے تو میں بھی چاہوں گا ہی. تمہیں بس یہ بتانا چاہتا ہوں تمہیں بس یہ بتانا چاہتا ہوں میں تم سے کیا چھپانا چاہتا ہوں. کبھی ہم سے بھی کوئی جھوٹ بولو کبھی ہم سے بھی کوئی جھوٹ بولو میں ہاں ملانا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اور یہ شعر اداکاری بڑا دکھ دے رہی ہے. اداکاری بڑا دکھ دے رہی ہے. اداکاری بڑا دکھ دے رہی ہے میں سچ مچ مسکرانا چاہتا ہوں. بہت خوب. کیا کہنا ہے. بہت خوب. مجھے تم سے بچھڑنا ہی پڑے گا. مجھے تم سے بچھڑنا ہی پڑے گا. مجھے تم سے بچھڑنا ہی پڑے گا تمہیں میں یاد آنا چاہتا ہوں. بہت خوب. اور یہ شعر بطور خاص وقت کی قلت دامن گیر ہے. وہ اتنی میٹھی باتیں کر گیا ہے وہ اتنی میٹھی باتیں کر گیا ہے کہ بستر چیٹیوں سے بھر گیا ہے. وہ اتنی میٹھی باتیں کر گیا ہے کہ بستر چیٹیوں سے بھر گیا ہے. اور یہ شعر ہم تیرے غم کے پاس
بیٹھے تھے. توجہ چاہتا ہوں. پوری توجہ ہے، پوری توجہ. ہم تیرے غم کے پاس بیٹھے تھے، دوسرے غم اداس بیٹھے تھے. اور یہ شعر آپ تمام لوگوں کی نظر، بس وہی امتحان میں پاس ہوئے، بس وہی امتحان میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے. بس وہی امتحان میں پاس ہوئے جو تیرے آس پاس بیٹھے تھے. اور نوجوانوں کی نظر یہ شعر، رات بھی جب تمہارا فون آیا، رات بھی جب تمہارا فون آیا، تم ہمارے ہی پاس بیٹھے تھے. ایک دو تین شعر اور پھر اپنی جگہ. تیرے جیسا کوئی ملا ہی نہیں، تیرے جیسا کوئی ملا ہی نہیں، کیسے ملتا کہیں پہ تھا ہی نہیں. تو جہاں تک دکھائی دیتا ہے، تو جہاں تک دکھائی دیتا ہے، اس کے آگے میں دیکھتا ہی نہیں. مجھ پہ ہو کر گزر گئی دنیا، مجھ پہ ہو کر گزر گئی دنیا، میں تیری راہ سے ہٹا ہی نہیں. اور یہ آخری شعر جناب صدر کی نظر، رات بھی ہم نے ہی صدارت کی، رات بھی ہم نے ہی صدارت کی، بزم میں اور کوئی تھا ہی نہیں. ایسے ان کے یہ تھے محمد بلال جو فہمی بدایونی کی تمثیل پیش کر رہے تھے. اب ان کے بعد آپ سے سنجیدہ ماحول کے مطالبے کے ساتھ مغلیہ سلطنت کے آخری چراغ بہادر شاہ ظفر، جن کی داستان بڑی درد انگیز ہے، انہی کی ایک غزل جو غم و حسرت سے عبارت ہے، آپ کے سامنے ترنم میں پڑھنے کے لیے برادرم سہیل کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں. برادرم محمد سہیل، براہ کرم آپ لوگ سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں. یہ غزل آپ سے سنجیدگی کا مطالبہ کرتی ہے. السلام علیکم. میں آپ کے سامنے ایک غزل بہادر شاہ ظفر نے رنگون کے قلعے میں قید ہونے کی حالت میں پڑھی تھی، پیش کرنا چاہتا ہوں. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائے گار میں، بلبل کو پاس پاس نہ شریعت سے گلا، بلبل کو پاس پاس نہ شریعت سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، ان حسرتوں سے کہے تو کہیں اور جا بسے، ان حسرتوں سے کہے تو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے تیرے داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے تیرے داغدار میں، اور ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بل ہے شادماں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بل ہے شادماں، کانٹے
عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی پورے یار میں، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی پورے یار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے گیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ تمام۔ امید ہے یہ سنجیدگی برقرار رہے گی۔ اب آپ کے سامنے اپنے مہمان شعراء میں سے معید رہبر صاحب کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اردو کے بے پایاں شعری ذخیرے میں نعت نبی کے ضمن میں بہت کچھ کہا اور سنا گیا ہے۔ نعت شاعری کی وہ مقدس صنف ہے جو خود شاعر کو معزز اور محترم بنا دیا کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اسی مقدس صنف کے ایک محترم شاعر معید رہبر صاحب کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں۔ آپ کے روبرو معید رہبر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھا سن رہے ہیں اور میں بھی کچھ اچھا پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائے کہ ایمان بیچنے کو جو تیار ہم نہیں، ایمان بیچنے کو جو تیار ہم نہیں، بس اس لیے ہی رونق بازار ہم نہیں۔ ایمان بیچنے کو جو تیار ہم نہیں، بس اس لیے ہی رونق بازار ہم نہیں۔ خوش فہمیاں نمائش احساس برتری، خوش فہمیاں نمائش احساس برتری، بے فیض خواہشوں میں گرفتار ہم نہیں۔ خوش فہمیاں نمائش احساس برتری، بے فیض خواہشوں میں گرفتار ہم نہیں، اور ہم نے تو وقف کر دی جوانی وطن کے نام۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہم نے تو وقف کر دی جوانی وطن کے نام، اور آپ کہہ رہے ہیں وفادار ہم نہیں۔ ہم نے تو وقف کر دی جوانی وطن کے نام، ہم نے تو وقف کر دی جوانی وطن کے نام، اور آپ کہہ رہے ہیں وفادار ہم نہیں۔ اور دنیا جو چاہے ہم کو سمجھتی رہے مگر، دنیا جو چاہے ہم کو سمجھتی رہے مگر، اللہ جانتا ہے ریاکار ہم نہیں۔ دنیا جو چاہے ہم کو سمجھتی رہے مگر، دنیا جو چاہے ہم کو سمجھتی رہے مگر، اللہ جانتا ہے ریاکار ہم نہیں۔ اور آزادی کے حوالے سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے، چمن چمن ہے سرور بہار آزادی، چمن چمن ہے سرور بہار آزادی، سبھی پا چھایا ہوا ہے خمار آزادی۔ چمن چمن ہے سرور بہار آزادی، سبھی پا چھایا ہوا ہے
خمار آزادی اور قفس میں قید پرندے بھی چاہتے ہیں رہا، قفس میں قید پرندے بھی چاہتے ہیں رہا، فقط ہم ہی نہیں امیدوار آزادی، قفس میں قید پرندے بھی چاہتے ہیں رہا، فقط ہم ہی نہیں امیدوار آزادی، اور ہمارا ملک غلامی سے یوں نہیں چھوٹا، ہمارا ملک غلامی سے یوں نہیں چھوٹا، ہزاروں لوگ ہوئے ہیں نثار آزادی، ہمارا ملک غلامی سے یوں نہیں چھوٹا۔ اس شعر میں پس منظر میں ایک پوری تاریخ ہے کہ کس طرح علماء دیوبند نے قربانیاں پیش کی، ان کے نام بھی درج ہے تاریخ میں، لیکن ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ تو اس شعر کو ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارا ملک غلامی سے یوں نہیں چھوٹا، ہزاروں لوگ ہوئے ہیں نثار آزادی، اور نظر اٹھا کے جہاں تک بھی آپ دیکھیں گے، نظر اٹھا کے جہاں تک بھی آپ دیکھیں گے، وہاں تک آج ملے گا حصار آزادی، نظر اٹھا کے جہاں تک بھی آپ دیکھیں گے، وہاں تک آج ملے گا حصار آزادی، اور اسے نصیب ہی کہیے کسی کو پھول ملے، اسے نصیب ہی کہیے کسی کو پھول ملے، کسی کے حصے میں آئے ہیں خار آزادی، اسے نصیب ہی کہیے کسی کو پھول ملے، اسے نصیب ہی کہیے کسی کو پھول ملے، کسی کے حصے میں آئے ہیں خار آزادی، کسی کے حصے میں آئے ہیں خار آزادی، وہ اور تھے کہ جو بازی لگا گئے جا کی، وہ اور تھے کہ جو بازی لگا گئے جا کی، وہ اور تھے کہ جو بازی لگا گئے جا کی، کہ سب کے بس کا کہاں تھا یہ کار آزادی، وہ اور تھے کہ جو بازی لگا گئے جا کی، کہ سب کے بس کا کہاں تھا یہ کار آزادی، اور وطن کی خاک ہے زیر قدم مقدر سے، وطن کی خاک ہے زیر قدم مقدر سے، ہم اپنے سر پہ اٹھائے ہیں بار آزادی، وطن کی خاک ہے زیر قدم مقدر سے، وطن کی خاک ہے زیر قدم مقدر سے، ہم اپنے سر پہ اٹھائے ہیں بار آزادی، اور کھلا گئے ہیں شگوفے نئے لہو دے کر، کھلا گئے ہیں شگوفے نئے لہو دے کر، بڑے عظیم تھے خدمت گزار آزادی، کھلا گئے ہیں شگوفے نئے لہو دے کر، بڑے عظیم تھے خدمت گزار آزادی، ہر ایک محب وطن کے یہ دل کی حسرت ہے، ہر ایک محب وطن کے یہ دل کی حسرت ہے، نہ چھوٹے مر کے بھی ہم سے دیار آزادی، نہ چھوٹے مر کے بھی ہم سے دیار آزادی، اور جو اپنی فکر سے بھرتے تھے جوش لوگوں میں، جو اپنی فکر سے بھرتے تھے جوش لوگوں میں، کہاں ہے آج وہ مدحت نگار آزادی، کہاں ہے آج وہ مدحت نگار آزادی، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے کہ ہم کل رہے نہ رہیں، ہمارا کیا ہے کہ ہم کل رہے نہ رہیں، مگر فضا میں رہے گا غبار آزادی، ہمارا کیا ہے کہ ہم کل رہے نہ رہیں، مگر فضا میں رہے گا غبار آزادی، مگر فضا میں رہے گا غبار آزادی، اور اٹھاؤ آج ترنگا اس احترام کے ساتھ، اٹھاؤ آج ترنگا اس احترام کے ساتھ، کہیں سے کم نہ ہو عز و وقار آزادی، اٹھاؤ آج ترنگا اس احترام کے ساتھ، کہیں سے کم نہ ہو عز و وقار آزادی، ہم اپنے نفس کے اب بھی غلام ہیں رہبر، مقطع ملاحظہ فرمائے زحمت تمام کہ ہم اپنے نفس کے اب بھی غلام ہیں رہبر، ہم اپنے نفس کے اب بھی غلام ہیں رہبر، ہمارے پاس کہاں اختیار آزادی، ہم اپنے نفس کے اب بھی غلام ہیں رہبر، ہمارے پاس کہاں اختیار آزادی، اور چند اشعار اور ملاحظہ فرمائے زحمت تمام۔ چاہتے تم ہو جو حالات پر قابو رکھنا،
چاہتے تم ہو جو حالات پر قابو رکھنا، کوئی ماحول ہو جذبات پہ قابو رکھنا، چاہتے تم ہو جو حالات پہ قابو رکھنا، کوئی ماحول ہو جذبات پہ قابو رکھنا، اور جینے والوں تمہیں ہنس ہنس کے اگر جینا ہے، جینے والوں تمہیں ہنس ہنس کے اگر جینا ہے، لاکھ صدمات ہوں صدمات پر قابو رکھنا، لاکھ صدمات ہوں صدمات پہ قابو رکھنا، اور جگنوؤں چاند ستاروں نے بہت کوشش کی، جگنوؤں چاند ستاروں نے بہت کوشش کی، غیر ممکن ہی رہا رات پہ قابو رکھنا، غیر ممکن ہی رہا رات پہ قابو رکھنا، اور رات بھر میرا تیری یاد میں تارے گننا، رات بھر میرا تیری یاد میں تارے گننا، اور پھر اشکوں کی برسات پہ قابو رکھنا، اور پھر اشکوں کی برسات پہ قابو رکھنا، اور ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ زباں بند رکھیں، ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ زباں بند رکھیں، تم بھی کچھ اپنے بیانات پہ قابو رکھنا، ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ زباں بند رکھیں، تم بھی کچھ اپنے بیانات پہ قابو رکھنا، اور حاکم وقت انہیں سر پہ بٹھا لیتا ہے، حاکم وقت انہیں سر پہ بٹھا لیتا ہے، جن کو آتا ہے سوالات پہ قابو رکھنا، جن کو آتا ہے سوالات پہ قابو رکھنا، اور جتنا آسان سمجھتا ہے زمانہ رہبر، جتنا آسان سمجھتا ہے زمانہ رہبر، اتنا آسان نہیں ہر بات پہ قابو رکھنا۔ ہم شکر گزار ہیں